اقبال حسین افکار صاحب، آصف خان صاحب، آج کے جو منتظمین ہیں، ایک نبی صاحب نے میرے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ میں بھی کچھ انگریزی کے الفاظ اب استعمال کر دوں گا، کیونکہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کتاب انگریزی میں ہے اور گفتگو اور پشتو سے انگریزی میں ترجمہ ہے اور گفتگو اس میں بیشتر اردو میں ہو رہی ہے. تو دس از بیوٹیفل آلسو، مطلب ایک ڈائیورسٹی اور ایک دوسرے سے اور فن کرتا یہ کچھ مختصر سی گفتگو، کیونکہ غنی خان صاحب کے بارے میں کافی بات ہوئی ہے. جن لوگوں سے مجھے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی اور مجھے اس کا قلق ہے کہ وہ کیوں نہیں ہو سکی جبکہ میں اس وقت موجود تھا اور ہو سکتی تھی، ان میں سے ایک غنی خان بابا. وہ اس طرح ہوا، افراسیاب صاحب کو تو معلوم ہے یہ بات، 1987 کا نومبر کا مہینہ تھا. تو میرے والد نے، ہم کوئی یونیورسٹی سے کوئی ٹرپ پہ نکلے، تو میرے والد نے کہا کہ پشاور میں باچا خان کو لیڈی ریڈنگ اسپتال میں داخل تھے، تو ان کو دیکھ کے آنا ہے. وہ ہمارا ایک پرانا ان سے تعلق تھا. تو خیر وہ میں جب وہاں پہنچا تو میری خواہش باچا خان سے ملنے کی تو تھی، لیکن یہ بھی تھی کہ غنی خان سے ملاقات ہو جائے. تو وہ باوجود چونکہ دیگر جو میرے ساتھ طالب علم تھے ان کو خاص دلچسپی نہیں تھی تو وہ نہیں ہو پائی، اور وہ پھر غالباً 96 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس دوران ملاقات نہیں ہو سکی. دوسرے مجھے میری ایک جو ملاقات رہ گئی وہ استاد دامن سے رہ گئی. وہ تو میں ان کے حجرے میں گیا، لیکن اس وقت وہ ان کو کوئی لے کے ہسپتال چلا گیا، اور ظاہر ہے اس وقت میں خاصا چھوٹا تھا، کیونکہ استاد دامن کی ڈیتھ تو غالباً 84 میں ہو گئی، پہلے ہو گئی. ایک جو ایکسپینس ہے غنی خان کے یہاں وہ غیر معمولی ہے. کینوس کتاب پہ میں آتا ہوں لیکن تھوڑا سا مختصر ہوں گی، چونکہ اس سے پہلے میں نے امتیاز صاحب کے تراجم بھی نظر سے گزرے ہیں اور تیمور خان کے بھی تراجم نظر سے گزرے. افکار صاحب، امتیاز صاحب نے 15 سے زیادہ تراجم کیے جہاں تک مجھے یاد ہے. وہ افراسیاب بھائی کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تیمور نے کم کیے، تیمور نے کوئی 20 22 25 ترجمے کیے ہیں اور وہ بہت اہم ہیں ترجمے. اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ اس میں بیبلیوگرافی میں دیکھ رہا تھا کہ صاحبزادہ امتیاز صاحب کی جو باچا خان کی بایوگرافی ہے اس کا بھی آپ نے چونکہ بیبلیوگرافی میں دیکھا ہے تو وہ نظر سے آپ کے گزرے ہوں گے تراجم، لیکن ان میں بڑا فرق ہے. دیکھیے ترجمہ جو ہے اتنے بڑے شاعر کا، ایک تو اس کو پورے کو کیپچر کرنا، اور پھر انٹرپریٹیشنز ہر عہد کے مختلف ہوتے ہیں، اور جس شاعر کا جیسے ہم کیا کہیں گے کہ گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے، یعنی کینوس بھی بہت وسیع ہے اور ڈیپتھ بھی اتنی زیادہ ہے، اس کو بار بار انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. فیض صاحب کے درجنوں تراجم ہیں اور ہر ایک کا بالکل الگ فلیور ہے. اسی طرح جتنے بڑے شعراء ہیں، مطلب تمام زبانوں کے، ان کے بے شمار تراجم ہیں. ان کے اس کتاب میں خاص طرح کی فریشنس ہے جو اس کینوس کو، حالانکہ میرا خیال ہے 68 نظمیں ہیں، 68 نظمیں، لیکن وہ اس میں پورا آپ کو فلیور نظر آتا ہے. اور اس میں بڑی واضح ہوتی ہے ایک بات کہ آپ اگر نیٹو نہیں ہیں تو آپ یونیورسل نہیں ہو سکتے. یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ بات پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں، لیکن آپ کی جڑیں جتنی زیادہ اپنی دھرتی میں نیچے تک جاتی ہیں اتنی اس کو غذا اور پانی زمین کے اندر سے ملتا ہے، اور اس سے پہلے تنا مضبوط ہوتا ہے اور پھر شاخیں پھیلتی ہیں، اور وہ جو شاخیں پھیلتی ہیں وہ یونیورسل ہوتی ہیں. روٹ آپ کی جو ہے وہ اس دھرتی میں ہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں بہت ابھی تک پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ بالکل روٹیڈنس ایکچولی جتنے زیادہ آپ روٹیڈ ہوتے ہیں اتنے زیادہ یونیورسل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. جیسے تاریخ میں آپ جتنا پیچھے دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی مستقبل میں آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور یہ آپ کو نظر آتا ہے ان کی نظموں کا چناؤ جو ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ پورا ایکسپینس ہے، گل و بلبل، جوائے اینڈ سورو، ڈیسٹنی، انسان کی بات سے لے کے کائنات تک. تو یہ اس میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی. ایک اور بھی بات ہے کہ جو بڑے شعراء ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنا، جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، دیکھیے 2-3 مثالیں ہیں اس میں. ایک تو کچھ لنگوسٹک افینٹی جسے ہم کہتے ہیں، اردو میں کیا کہیں گے، لسانی قربت. تو پشتو سے فارسی میں ترجمہ کرنا، فارسی سے اردو میں کرنا، اردو سے پشتو میں کرنا، سندھی سے اردو میں کرنا آسان ہے، نسبتاً آسان ہے، کیونکہ بود و باش، رہن سہن، اور ایک جو میں بہت زیادہ مطلب اس پہ سیاست میں نہیں جا رہا، میں بالکل تہذیبی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک شیئرڈ سویلائزیشن ہے. اور اگر شیئرڈ سویلائزیشن اس طرح سے کہ اگر ضروری نہیں ہے
کہ وہ اوور لیپ ہو, لیکن ہم وہ میتھس کی زبان میں اس کو کہتے ہیں وین ڈائیگرامس, اس میں بڑے بڑے انٹرسیکشن ہیں. تو آپ کو ٹیگور سے لے کے غنی خان تک ایک لنک نظر آئے گا, آپ کو اقبال سے لے کے غنی خان تک ایک لنک نظر آئے گا, آپ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی سے لے کے غنی خان تک ایک لنک نظر آئے گا. وہ ظاہر ہے وہ لنک اس طرح سے گوئٹے کے ساتھ مشکل ہے. حالانکہ گوئٹے نے تو دیوان ہی لکھا تھا اور بہت متاثر تھے مشرقی شاعری سے, لیکن وہ لنک کسی انگریز شاعر کے ساتھ مشکل ہے, کیونکہ وہ سویلائزیشن, اس کا براہ راست اثر ترجمے پہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈیم بہت مختلف ہوتا ہے. عبداللہ جان عابد صاحب تو عالم آدمی ہے, میں تو ایک شاعر اور مائنر اسٹوڈنٹ آف ورس ہوں, تو انہوں نے جو نشاندہی کی ہے وہ بالکل, لیکن بعض اوقات ایڈیومیٹکلی پاسبل نہیں ہوتا ٹرانسلیشن, آپ کو ریکریٹ کرنی پڑتی ہے زبان, اور وہ آپ کو تھوڑا سا, میں چونکہ دیگر تراجم بھی دیکھ چکا ہوں, تو وہ یہ آپ کو ریکریشن ہوتی ہے, اور وہ ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو گوئٹے کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اسٹیفن اسپینڈر چاہیے, اس کو غالب کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اسیر عابد چاہیے, وہ ایک بڑا مشکل عمل ہوتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کامیاب ہوئی ہیں اس میں کچھ نکات ایسے ہو سکتے ہیں جن پہ بحث کی جا سکے. وہ جو علماء ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ بعد میں بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ تنقید سے تو کوئی سنجیدہ لکھنے والا کبھی گھبراتا ہی نہیں ہے. ایک چیز اور ہے, اور وہ سمجھ میں آتی ہے اسے پڑھ کے, اور اس طرح کا میں نے ایک اور بڑا اچھا ٹرانسلیشن حال ہی میں پڑھا ہے, میرے ذہن سے نام محو ہو گیا, وہ فارسی سے انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے, وہ بھی غالباً ملک سے باہر سے کہیں سے چھپا ہے, وہ کسی پاکستانی نے کیا ہے, پاکستانی کوئی صاحب ہے جنہوں نے کیا ہے, اس کا کہیں تذکرہ بھی میں نے کیا تھا, لیکن وہ میرے ذہن, وہ بھی خیر بہت ہی, جس کو سمجھ, فارسی میں چونکہ شدبد ہے تو وہ بالکل کلوزر ٹو دا ٹیکسٹ ہے. اب اس میں ایک آخری بات اس میں یہ, مجھے اندازہ ہے لمبی ہو گئی, آخری بات اس میں یہ کہ اس میں ایک بڑا ٹرک ہے, یعنی اٹس اے فائن بیلنس ایز اٹ ور, کہ آپ نے متن کے قریب ترین بھی رہنا ہے, لیکن آپ نے ترجمہ ایسے کرنا ہے کہ لینگویج انسیڈنٹل ہو جائے, پتہ ہی نہ چلے کہ یہ نظم انگریزی میں لکھی گئی ہے. یہ ایکچولی آرٹ میں نا, unlike other spheres of human activity like politics or sociology, آرٹ میں لینگویج یا میڈیم, ہم کیونکہ شاعری کی بات کر رہے ہیں, ادروائز میڈیم چاہے وہ اسکلپچر ہے وہ انسیڈنٹل ہو جاتا ہے. اور ٹرانسلیٹر کی کامیابی یہی ہے کہ آپ اس میں سے ایک نظم پڑھیں, میں اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں, اس میں سے ایک نظم پڑھیں, اور اس نظم کو اگر آپ ایک مرتبہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ آپ ترجمہ پڑھ لیں, پھر سنیں, تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ نظم جو ہے صفحہ نمبر جوائے اینڈ سورو, اب یہ نظم فارسی میں بھی کہی جا سکتی ہے, اردو میں بھی کہی جا سکتی ہے, پنجابی میں بھی کہی جا سکتی ہے, انگریزی میں بھی, اور جرمن میں بھی کہہ سکتے ہیں, اگر آپ ذہن سے نکال دیں. اور یہ سکسیس ہوتا ہے, سمپلسٹی آف ایموشن, ڈائریکٹنس اینڈ the contemporary idiom, joy and sorrow. The cupbearer holds the wine of the bliss and the sorrow. With empty cup in my hands, I yearn for your bounty, O Saki. Whichever you desire, pour it with a smile. The rapture or lament in my madness makes no difference. Wow. For my thirst is for your eyes. Fill my cup with bliss or sorrow, but don't leave me unquenched in the tavern of your beauty. बहुत बहुत शुक्रिया.